السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں بحر اسود کے اس پار قسط نمبر 21۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ مادام تھروشیا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کلا ڈیوس پشت پر ہاتھ باندھے کمرے میں تیز تیز ٹہل رہا تھا۔ اس کا کارندہ تمام واقعات کی تفصیل اسے سنا چکا تھا۔ مادام تھروشیا کسی غضبناک درندے کی طرح اپنے غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے پتہ چل چکا کہ شیراز نے اس کے بھیجے ہوئے سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ اس کی بہت بڑی شکست تھی۔ اس کا بس چلتا تو وہ شیراز کو کچا چبا جاتی۔ اس کے سرخ چہرے پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی، وہ بے بس تھی۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ سفیر برطانیہ کا کارندہ مارا گیا، ورنہ سفیر برطانیہ سر آرسٹن کی خیر نہیں تھی۔ البتہ کلا ڈیوس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے کارندے کو بہت بہت شاباش دی تھی، جس نے بروقت آرسٹن کے ساتھی کو قتل کر کے عیسائیت کو بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔ اچانک کسی خیال کے تحت کلا ڈیوس نے اپنے کارندے سے سوال کیا، کیا شیراز کو ہماری رہائش گاہ کا پتہ چل چکا ہے؟ نہیں۔ ریمنڈ نے تشدد کے دوران یہ تو بتایا کہ مادام تھروشیا اور کلا ڈیوس یہی ہے، یعنی استنبول میں، لیکن اس نے رہائش گاہ کا پتہ نہیں بتایا تھا۔ کلا ڈیوس نے اپنے کارندے کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا، لیکن اسی لمحے مادام تھروشیا کی آواز کمرے میں گونجی، کیا تمہیں سننے میں تو غلطی نہیں ہوئی؟ تم نے سچ میں یہی سنا تھا کہ سردار ڈوگاسا کو ایک عرب لڑکی نے قتل کیا ہے؟ یہ عرب لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ کلا ڈیوس بھی کافی دیر سے یہی سوچ رہا تھا۔ اس کے کارندے نے شیراز کے منہ سے سنی ہوئی تمام باتیں اسے ٹھیک ٹھیک بتائی تھی۔ مادام کے سوال پر کارندے نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی، میں نے جو کچھ سنا مادام، وہ ٹھیک ٹھیک آپ کو بتا دیا۔ میں نے شیراز کے منہ سے یہی سنا تھا کہ سردار ڈوگاسا کو سکندر یا شیراز نے قتل نہیں کیا، بلکہ ایک مظلوم عرب لڑکی نے قتل کیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، میں نے یہی سنا تھا۔ یکایک کلا ڈیوس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ وہ ایک ایسی عرب لڑکی کو جانتا تھا جس کا تعلق سکندر پاشا کے ساتھ تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے شروع میں کلا ڈیوس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ کلا ڈیوس کے کارندے شروع دن سے ہی سکندر کی حویلی کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے سکندر پاشا کو رہائی پانے کے بعد اس عرب لڑکی کے گھر جاتے دیکھا تھا اور کلا ڈیوس کو اطلاع بھی دی تھی۔ کلا ڈیوس نے مزید تحقیقات کروانے سے پتہ چلا کہ اس عرب لڑکی کا نام طاہرہ ہے، اور یہ کہ وہ ایک معذور عرب سپاہی کی بیٹی ہے۔ جب کلا ڈیوس کو یہ پتہ چلا کہ لڑکی اور اس کی ماں سرکنڈوں کی ٹوکریاں بنا کر بیچتی ہیں، تو اس نے طاہرہ کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن آج اس پر حقیقت کھل چکی تھی۔ گزشتہ شب اگر اس کا کارندہ بچ کر نہ لوٹتا تو اسے کبھی پتہ نہ چلتا کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ طلوع آفتاب کے بعد مادام تھروشیا کی بگی سفیر برطانیہ سر آرسٹن کی عالی شان رہائش گاہ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کلا ڈیوس پہلے ہی سفیر برطانیہ سے ملنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں ماں بیٹا مادام تھروشیا کے پرانے چاہنے والے سر آرسٹن کے پاس بیٹھ کر سر جوڑے کسی انتہائی اہم مسئلے پر باریک بینی سے غور کر رہے تھے۔ تمام تر بحث کے اختتام پر سر آرسٹن نے اپنی حتمی رائے کا اظہار کیا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سردار ڈوگاسا کی مہر والی انگوٹھی اسی عرب لڑکی کے پاس ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ڈوگاسا کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ یقیناً انگوٹھی ان انگلیوں کے ساتھ نیچے گر پڑی ہوگی، جسے بعد میں اس لڑکی نے اٹھا لیا اور پھر اسے ایک جعلی مکتوب پر لگا کر سلطان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ہمیں وہ انگوٹھی مل جائے تو ہم سلطان کے سامنے ساری کلی کھول سکتے ہیں۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ پورسا گھڑ سوار سے ملنے والا مکتوب اسی انگوٹھی کی مدد سے تیار کیا گیا تھا۔ کلا ڈیوس کی آنکھوں میں کسی درندے جیسی چمک لہرائی۔ اس نے گول گول دیدیں گھماتے ہوئے ایک لمبی ہوں کی اور کہنے لگا، یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ اگر انگوٹھی اس عرب لڑکی کے پاس ہے تو کل آپ کے پاس ہوگی۔ میں آج رات ہی انگوٹھی حاصل کر لوں گا۔ سر آرسٹن نے سوچتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کلا ڈیوس کی طرف دیکھا۔ اسی اثنا میں مادام تھروشیا نے بات کی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ انگوٹھی اب اس لڑکی کے پاس نہ ہو سکتا ہے کہ شیراز یا سکندر نے اس سے وہ انگوٹھی حاصل کر لی ہو، کیونکہ پرسرا گھڑ سوار سے ملنے والا مکتوب یہ ثابت کرتا ہے کہ انگوٹھی کو شیراز نے استعمال کیا۔ بے شک مکتوب سے یہی ثابت ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ انگوٹھی اس لڑکی کے پاس ہی ہوگی، کیونکہ اس عرب لڑکے کا گھر ہی وہ محفوظ ترین جگہ ہو سکتی ہے جہاں انگوٹھی کو بے فکری کے ساتھ چھپایا جا سکتا ہے۔ شیراز یا سکندر کا گھر اس خطرناک ثبوت کو رکھنے کی صحیح جگہ نہیں۔ کلا ڈیوس، تم آج رات ہی انگوٹھی حاصل کرو۔ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ میں سردار ڈوگاسا کی انگوٹھی لگ گئی تو پھر ہمارے دشمنوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ میں سلطان کو کل ہی وہ انگوٹھی دکھا کر تمام حقائق سے آگاہ کر دوں گا۔ کلا ڈیوس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آج رات اسے ایک مجبور اور بے بس لڑکی کا شکار کرنا تھا۔ یکایک اس کے خون کی گردش تیز ہونے لگی۔ کلا ڈیوس جلدی آرسٹن کے گھر سے نکل آیا۔ اس کی ماں ابھی تک وہیں تھی۔ دن بھر وہ اپنی واردات کی تیاریاں کرتا رہا اور رات کا پہلا پہر گزر جانے کے بعد اس نے طاہرہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ طاہرہ، اس کا معذور باپ اور بوڑھی ماں پیش آمدہ خطرے سے بالکل بے خبر تھے۔
बूढ़े अरब सिपाही का घर एक मुतवस्सित दर्जे के मोहल्ले में था। यहाँ ज़्यादातर बूढ़े सिपाही या मजदूर तबका के लोग रहते थे। 5 सवारों पर मुश्तमिल क्ला डेविस का स्यापोश दस्ता ताहिरा के घर के पास नमूदार हुआ। यह रात का दूसरा पहर था। पूरा इस्तांबुल ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। क्ला डेविस मुतमईन था, इसे यकीन था कि एक बूढ़ा और माजूर सिपाही इसका कुछ न बिगाड़ सकेगा। घर में बाकी सिर्फ 2 औरतें थीं। क्ला डेविस को एक लम्हे के लिए भी किसी के साथ लड़ाई होने का ख्याल न आया। ताहिरा अपने बूढ़े माँ बाप के दरमियान एक चारपाई पर गर्म कम्बल में लेटी दुनिया व माफिया से बेखबर सो रही थी। कमरे में तेल का एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम से रोशनी में ताहिरा की शफाफ जिल्द किसी ठहरे हुए तालाब की तरह चमक रही थी। अरब नस्ल की यह हसीना अपनी मुलायम कोहनी पर सर रखे न जाने कितने हसीन ख्वाब देख रही थी। इसकी बूढ़ी माँ और माजूर बाप अपनी अपनी चारपाइयों पर हलचल के खराटे ले रहे थे। हर तरफ सुकूत और खामोशी थी। यकायक फजा किसी जोरदार आवाज से गूंज गई। कमरे में सोए तीनों नफूस बुरी तरह हड़बड़ाकर उठ बैठे। ये 2 तलवारों के टकराने की आवाज थी, जिनकी टन टन की गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दे रही थी। ताहिरा और इसके माँ बाप हैरत से एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। ताहिरा की बूढ़ी माँ के चेहरे पर खूब के गहरे साए दिए कि मध्यम लो में भी देखे जा सकते थे। इन्हें बेदार होते पता चल चुका था कि इनके घर में 2 शमशीर जन जोरदार जंग कर रहे हैं। ताहिरा के लिए एक अजीब बात थी, अजीब और हैरान कुन। ताहिरा का बाप जो कभी एक बहादुर सिपाही था, अपनी जगह पर बार बार पहलू बदलने लगा। वो उठना चाहता था, लेकिन अपनी माजूरी के सबब ऐसा न कर सका था। इनके कमरे से बाहर बरामदे में कौन लड़ रहा था, ये बात इन तीनों में से कोई न जानता था। कुछ ही देर में टकराती हुई शमशीरों की आवाज में इजाफा हो गया। अब 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा लोग लड़ रहे थे। ताहिरा से रहा न गया, वो भड़क कर उठी। इसने अपना कंबल एक तरफ फेंका और उठकर दीवार पर लटकी अपने बाप की तलवार बेनियाम कर ली। वो बाहर जाना चाहती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुदा जाने बाहर क्या हो रहा था। तलवारें टकराने की आवाज में शिद्दत आती जा रही थी। ताहिरा दरवाजे की कुंडी हटाने ही वाली थी कि इसके बाप ने इसे लरसती आवाज के साथ पुकारा, बेटी रुको, बाहर अंधेरा है। ताहिरा ठटकर रुक गई। वो जानती थी कि इसके बूढ़े बहादुर बाप के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन यूं कमरे में दुबकर बैठे रहना भी ठीक नहीं। ताहिरा ने यकलफ्त मशल ले जाने का फैसला किया। वो दौड़ी, कमरे के कोने में रखी मशल उठाई, इसे दिए के शोले से जलाया और फिर दरवाजा बाहर की तरफ पलटी। इसकी माँ और बाप बेबसी के साथ इसकी हर हरकत को देख रहे थे। इसी असना में इन्हें एक दर्दनाक कराह सुनाई दी। लगता था कि जैसे किसी शख्स के पेट में तलवार उतर गई हो। यकीनन बरामदे में लड़ते हुए लोगों में से कोई मारा गया था। किरा की आवाज़ सुनकर ताहिरा एक मरतबा फिर ठिठक गई। इसका दिल जोर से धड़का, लेकिन अब वो मजीद देर न कर सकती थी। इसने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजे की कुंडी हटाई और मशल लेकर बाहर निकल आई। दरवाजे के सामने ही एक लाश पड़ी थी, जिसका पेट फट चुका था और अंतड़ियाँ बाहर कर लुढ़क आई थी। पास ही अभी तक कुछ लोग बुरी तरह जंग कर रहे थे। ताहिरा ने मशल की रोशनी में देखा, ये कुल 5 आदमी थे। इससे मजीद गौर किया, जिससे पता चला कि 3 शमशीर जन 2 शमशीर जनों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। बरामदे के फर्श पर आड़ा तिरछा बड़ा शख्स छटा था। वो फौरी तौर पर कुछ न समझ सकी कि ये क्या माजरा है, लेकिन इसी लम्हे इसे दिफाई अंदाज में लड़ते हुए एक नौजवान की आवाज़ सुनाई दी, बहन मैं हूँ इलाम, ये तीनों हमलावर हैं। तुम फौरन मकान की छत पर चली जाओ, खुदा के लिए जल्दी करो, हम इन्हें तुम तक नहीं पहुँचने देंगे। ताहिरा इलाम की आवाज़ फौरन पहचान गई, लेकिन वक्का बक्का खड़ी महज दीदे घुमाते हुए इन लोगों को देख रही थी। अभी तक वो कुछ न समझ पाई थी। इलाम बड़ी बहादुरी के साथ क्ला डेविस के भारी वार अपनी शमशीर पर रोक रहा था। इलाम का दूसरा साथी भी कम शुजात का मुजाहरा नहीं कर रहा था, लेकिन क्ला डेविस एक मायनाज शमशीर जन था। इसने इलाम और उसके साथी को थोड़ी देर में दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। क्ला डेविस का एक सिपाही हलाक हो चुका था। मान ताहिरा की निगाह एक छोटी सी ढेरी पर जा पड़ी। अगले ही लम्हे इसके हलक से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि ये एक इंसानी सर था तो क्या कोई और शख्स भी हलाक हुआ था? हाँ, ये इलाम के एक साथी का सर था। इसका सर कटा जिस्म पास ही पड़ा था। तलवारों की टनाटन बदस्तूर जारी थी और दोनों तरफ के सिपाही जान तोड़ कोशिश कर रहे थे। क्ला डेविस के तमाम तर सूरत हाल इंतहा जानवतों थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस बेआसरा लड़की के घर में यूँ 3-3 कड़ियन मुहाफिज इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। क्ला डेविस को पछतावा हो रहा था कि अपने 5वें सिपाही को मकान से बाहर क्यों छोड़ आया। ये 3 मुहाफिज कौन थे जो अरब लड़की की हिफाजत के लिए खुदाई फौजदार बनकर पहुंच गए? ये इलाम, जरियाब और शहरोज थे। शिराज कर रात के शब खून से फारिग होकर बेफिक्र न हो गया था। अल्फांसो के मकान में क्ला डेविस के साथियों पर काबू पाने के बाद जब इसे मालूम हुआ कि इनके हमरा एक चौथा हमलावर भी था जिनकी बातें सुनता रहा था, तो शिराज ने फौरी तौर पर अपनी बातों को अपने ज़हन में दोहराना शुरू कर दिया, क्योंकि क्ला डेविस का चौथा साथी जिंदा बचकर भाग निकला था। शिराज जानता था कि वही चौथा शख्स क्ला डेविस और मादाम थरोशिया को एक एक बात बता देगा। शिराज ने अपनी कई हुई बात अपने ज़हन में दोहराने से याद आया कि अपनी गुफ्तगू के दौरान अरब लड़की का भी जिक्र किया था। ताहिरा शिराज की मुँह बोली बहन थी। वो अपनी एक बहन को खो चुका था। वो सांप का डसा था
اور اب اس کو بھی سانپ سمجھتا تھا۔ جو اسے یاد آیا کہ اس نے عرب لڑکی کا ذکر کیا تھا تو وہ بے قرار ہو گیا۔ اس نے الفانسو اور صوفیہ کے ساتھ مشورہ کیا اور سب کے مشورے سے یہ طے پایا کہ جلد سے جلد طاہرہ کی حفاظت کا خفیہ طور پر کوئی بندوبست کیا جائے۔ ابھی رات پوری نہ گزری تھی کہ شیراز آندھی طوفان کی طرح اٹھتا ہوا سکندر کے پاس پہنچا۔ اس نے سکندر کو تمام حالات بتائے اور فیصلہ کیا کہ وہ طاہرہ کی حفاظت کرے گا، لیکن سکندر نے اسے منع کر دیا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، شہروز اور زریاب یہی ہیں، تم جانتے ہو کہ کتنے خطرناک جنگجو ہیں۔ میں ایلام کے ساتھی نے طاہرہ کے گھر کی نگہبانی کے لیے بھیج دوں گا، یہ شہر ہے، یہاں وہ لوگ طاہرہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں قیاس کی بنا پر کب تک طاہرہ کا پہرا دیتے رہو گے؟ اور پھر یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس مظلوم لڑکی کو ان حالات کی خبر ہو، تو مطمئن رہو، طاہرہ اب میری ذمہ داری ہے۔ قلعہ ڈیوس پر سب سے پہلا حملہ شہروز نے کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے شہروز کا پیر کسی چیز پر پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ تلوار چلانے کی نوبت ہی نہ آئی تھی۔ قلعہ ڈیوس نے ایک ہی بار میں اس کڑیل جنگجو مرد کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ شہروز کے بعد ایلام اور زریاب اکیلے رہ گئے، جبکہ حملاور 4 تھے، لیکن زریاب نے اپنی تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے کہ قلعہ ڈیوس اور اس کے ساتھی دنگ رہ گئے۔ زریاب نے ان میں سے ایک کو ہلاک کر دیا اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ قلعہ ڈیوس کے ساتھی کا پیٹ پھٹ گیا۔ لیکن یہ مارکا بھی ختم نہیں ہوا تھا، البتہ طاہرہ اب ساری صورتحال سمجھ چکی تھی، چنانچہ وہ بہادروں کی طرح شمشیر لہراتے ہوئے آگے بڑھی اور قلعہ ڈیوس پر حملہ کر دیا۔ اب دونوں طرف لڑنے والوں کی تعداد برابر تھی۔ طاہرہ ایک بہادر عرب سپاہی کی بیٹی تھی، وہ جانتی تھی کہ اسے کون سا وار کہاں روکنا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ناتواں لڑکی تھی، جبکہ ایلام بھی سپاہی نہیں تھا، وہ تو سکندر کے گھریلو ملازم تھا۔ شہروز کی شہادت کے بعد فی الحقیقت اکیلا زریاب بھی ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ قلعہ ڈیوس کو جلد اس بات کا احساس ہو گیا، اس لڑائی کو فوری کافی دیر ہونے والی تھی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو رہا تھا۔ شمشیروں کی گونج اہل محلہ کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ دیر بعد مکان کے صدر دروازے کی پہلی طرف کسی شخص کی آواز سنائی دی۔ محترم قلعہ ڈیوس، بھاگنے کے لیے اہل محلہ بیدار ہو چکے ہیں، کچھ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں۔ قلعہ ڈیوس کے لیے خبر مایوس کر دینے والی تھی، لیکن طاہرہ اور اس کے ساتھیوں پر اس خبر کا بے حد حوصلہ افزا اثر پڑا اور نتیجتاً ان کا دفاعی انداز حملہ آور انداز میں بدل گیا۔ باہر محلے کے کچھ لوگوں کی بولنے ہلکے کی آوازیں یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ قلعہ ڈیوس کے باہر کھڑے ساتھی نے ایک مرتبہ پھر کہا، محترم قلعہ ڈیوس، مجھے یہاں سے ہٹنا ہوگا، بہت سے لوگ اسی طرف آ رہے ہیں، آپ نکلنے کی کوشش کیجیے۔ اب اگر قلعہ ڈیوس مزید کچھ دیری لڑائی جاری رکھتا تو اہل محلہ کے ہاتھوں اس کا مارا جانا یقینی تھا۔ اس نے لڑتے لڑتے اچانک ایک جس بھری اور کئی قدم جا گرا، وہ فرار ہو رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی دھر لیے گئے۔ فضا میں یکے بعد دیگرے دو دلدوز چیخیں گونجی اور قلعہ ڈیوس کے دونوں سپاہی زریاب و طاہرہ کی تلواروں کا لقمہ بن گئے۔ ایلام پہلے وہ جگہ چھوڑ چکا تھا، وہ قلعہ ڈیوس کے پیچھے تھا۔ قلعہ ڈیوس بجلی کسی تیزی سے مکان کی زینوں تک پہنچا اور پھر دو زینے ایک ساتھ پھلانگتے ہوئے مکان کی چھت پر چلا آیا۔ اس سے پہلے کہ ایلام مکان کی چھت پر پہنچتا، قلعہ ڈیوس کی چلاوے کی طرح مکان کی چھت پر سے باہر گلی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ انگوٹھی سچ مچ طاہرہ کے پاس رکھی تھی۔ آج اگر سکندر پاشا کا خادم ایلام اور اس کے ساتھی نہ ہوتے تو قلعہ ڈیوس ہر قیمت پر انگوٹھی لے کر یہاں سے چلا جاتا۔ انگوٹھی حاصل کرنے کے علاوہ وہ طاہرہ کے ساتھ اور کیا کچھ کرتا، یہ سوچ کر طاہرہ کانپ گئی۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا تھا کہ اس کی آبرو لٹنے سے بال بال بچ گئی تھی۔ دشمن پر قابو پا لینے کے بعد ایلام اور زریاب ان کی لاشیں گھسیٹ کر باہر گلی میں لے آئے۔ اب اہل محلہ کافی زیادہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ چوتھی لاش شہروز کی تھی، جسے زریاب اور ایلام نے مل کر چارپائی پر ڈالا۔ اس کا سر اٹھا کر دھڑ کے ساتھ رکھا اور اس پر کپڑا ڈال دیا۔ زریاب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ شہروز اس کا بچپن کا دوست تھا۔ ان دونوں یتیم بچوں کو خالص بابا نے خود پالا تھا، لیکن زریاب کو ایک بات کی خوشی تھی کہ انہوں نے خالص بابا کی ہونے والی بہو کو بے آبرو ہونے سے بچا لیا۔ زریاب شہروز کی چارپائی کے پاس بیٹھا غم اور اطمینان کی عجب دو رنگی کیفیت کا شکار تھا۔ ایلام سکندر کو خبر کرنے کے لیے جا چکا تھا۔ اسی اثنا میں زریاب نے طاہرہ کی آواز سنی، یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں ہی آپ کے دوست کی موت کا باعث بنی۔ طاہرہ کی آواز سن کر زیاب جیسے اپنی کیفیت سے نکل آیا۔ وہ یکلک اٹھا اور طاہرہ کے نزدیک کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی شفقت اور ادب سے بولا، بہن آپ سکندر پاشا کی عزت ہو، سکندر پاشا ہمارا بھائی بھی اور سردار بھی، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارا سارا قبیلہ قربان ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہماری موت رائے گا نہیں گئی۔ ہمیں کل ہی خبر مل چکی تھی کہ دشمن آپ کے گھر پر دھاوا بولنے والا ہے۔ تمام رات ہم نے چھپ کر پہرا دیا۔ شیراز بھیا کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ قلعہ ڈیوس آپ پر حملہ کرے گا۔ قلعہ ڈیوس؟ کون قلعہ ڈیوس؟ میں سمجھی نہیں۔ زریاب نے طاہرہ کو قلعہ ڈیوس کے بارے میں بتایا۔ شیراز کی سب سے بڑی دشمن مادام تھروشہ کا ذکر بھی کیا۔ قبل ازیں طاہرہ شیراز کی کہانی سے بے خبر تھی، زیادہ سے زیادہ وہ شیراز کی بہن نورین کے بارے میں سن چکی تھی۔ آج اسے تمام حالات کا علم ہوا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ اس وقت تک طاہرہ کی بوڑھی ماں اور معذور باپ کے ساتھ زریاب کا تعارف ہو چکا تھا۔ وہ اہل محلہ کی آوازیں سنتے ہی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔
اہل محلہ تو اب تک گلی میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد کسی شخص نے طاہرہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زریاب تیز سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا تو طاہرہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، ٹھہرو بھیا، میں دیکھتی ہوں، اہل محلہ میں سے کوئی ہوگا۔ طاہرہ گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور پھر کچھ دیر تک محلے کی عورتوں اور مردوں کا آنا جانا باقی رہا، یہاں تک کہ اعلام سکندر کو لے کر طاہرہ کے گھر پہنچ گیا۔ شہروز کی لاش پر نظر پڑتے سکندر کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اسے شہروز اور زریاب بھائیوں کی طرح عزیز تھے۔ سکندر پاشا کی آنکھوں میں پانی کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے۔ زریاب نے سکندر کو دیکھا تو اس سے لپٹ گیا۔ بھیا، شہروز ہم میں نہیں رہا، وہ اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں تھا، اسے تو لڑنے کی مہلت ہی نہیں ملی، کسی چیز پر اس کا پاؤں پھسلا اور نیچے لڑک گیا اور پھر بس۔ زریاب رو رہا تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ طاہرہ ایک طرف کھڑی سہمی ہوئی سکندر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ خود کو اس سارے واقعے کا مجرم و شہروز کا قاتل سمجھتی تھی۔ اسی اثنا میں سکندر کو طاہرہ کے معذور باپ کی آواز سنائی دی۔ سکندر بیٹا، جب تم قید میں تھے تو تمہارے بابا خالص پاشا ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے تمہارے لیے طاہرہ کا ہاتھ مانگا تھا۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا، ہم تو بہت خوش ہوئے تھے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور تمہارے بابا تمہاری رہائی سے پہلے ہی چل بسے۔ تم رہا ہو کر آئے تو جوان بیٹی کی بابت تم سے بات کرتے مجھے لاج آئی، لیکن آج رات کا واقعہ دیکھ کر مجھے براہ راست کہنا پڑ رہا ہے، بیٹا تم طاہرہ کو لے جاؤ، اسے اپنے گاؤں لے جاؤ، یہ وہاں محفوظ رہے گی۔ کاش میں معذور نہ ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ بیٹا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ عمر رسیدہ بہادر عرب سپاہی رو رہا تھا۔ اسے اپنے معذوری بے بسی پر بے حد دکھ اور غصہ آ رہا تھا۔ بات کرنے کے دوران اس کی آواز بھر آ گئی اور کپکپاتی بوڑھی آواز میں تقدیر کے آگے بے بسی کا بے پناہ تاثر غالب تھا۔ طاہرہ کی بوڑھی ماں بھی ایک طرف کھڑی ہچکے لے رہی تھی اور خود طاہرہ کے حسین رخسار بھی آنسوں سے تر تھے۔ سکندر کی نظر باری باری سب پر پڑی اور پھر سکندر نے کہا، ٹھیک ہے چچا جان، میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ طاہرہ میری عزت ہے، میں آج ہی شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ سکندر پاشا کی شادی کا سن کر اعلام اپنی جگہ پر خوشی سے اچھلا۔ زریاب بھی مسکرانے لگا۔ انہیں شہروز کا غم کم ہوتا محسوس ہوا۔ بوڑھا عرب سپاہی اور طاہرہ کی ماں نے پھولے نہ سما رہے تھے، لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والا طاہرہ کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں احسان مندی، تشکر، والہانہ محبت اور عقیدت کے جذبات یوں گھل مل گئے تھے کہ شدت جذبات سے اس کے پلکوں نے جھپکنا چھوڑ دیا تھا اور آنکھوں کی جھیل سے آنسوں کے چشمے ابل پڑے۔ طاہرہ کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں اتنا خوبصورت دن بھی آئے گا۔ اس کا دل بے حد مچل رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ آگے بڑھ کر سکندر پاشا کو اپنے سینے سے لگا لے۔ اسی اثنا میں اسے سکندر کی آواز دوبارہ سنائی دی، لیکن میری ایک شرط ہے، میں طاہرہ کو صرف اسی صورت میں لے جاؤں گا کہ آپ دونوں بھی میرے ساتھ چلیں۔ سکندر کا اشارہ بوڑھے عرب سپاہی یعنی طاہرہ کے باپ اور ماں کی طرف تھا۔ ان دونوں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوش ہونے لگے۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔